السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا ورفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات بابرکات و باصفات کے واسطے درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے اللہ رب العالمین کی ذات کا کروڑہا بار شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک میں ایک مزید دن، اور وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور دنیا کے اندر باقی وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اسی عبادت کے ملحق ہوتے ہیں، اس سے ملے ہوتے ہیں یا اس کے تحت آتے ہیں۔ اور جب بندہ مسلمان ہو تو اس کا کوئی بھی کام ہو، کاروبار ہو، بچوں کو پالنا ہو، کوئی دنیاوی ضرورت ہو، سونا جاگنا ہو، کچھ بھی ہو، وہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اس کام کو عبادت کے زمرے میں لا سکتا ہے، اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا انسان سے مطالبہ بھی صرف یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کبھی کبھار انسان اس عبادت کے اندر کمزوری دکھاتا ہے، پٹڑی سے اتر جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اپنے مقصد پر لانے کے لیے، اسے پٹڑی پر لانے کے لیے کچھ ماحول فراہم کرتے ہیں، کچھ ایام دے دیتے ہیں جن کے اندر وہ برکت ہوتی ہے، جن کے اندر وہ پاور ہوتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے دوبارہ اپنی لائن کے اوپر آ جائے، انسان دوبارہ اپنے مقصد کی طرف لوٹ آئے۔ انہی ایام میں سے، اسی ماحول میں سے یہ رمضان مبارک کے ایام، یہ ماحول ہے جو آج اپنا محدود ٹائم گزارنے کے بعد ہمارے ہاں سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کا اس کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان میں انسان عبادت کرے، یا مقصد یہ تھا کہ رمضان میں انسان عبادت کے اوپر واپس آ جائے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ رمضان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رمضان میں عبادت کی جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ رمضان میں عبادت کی طرف واپس آیا جائے۔ وہ رستہ جس کو انسان بھول بیٹھا ہے، وہ مقصد جس سے انسان ہٹ چکا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ مطالبہ جس کو انسان نظر انداز کر رہا ہے، وہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چند ایام انسان کو عنایت کیے۔ اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ایام سے فائدہ اٹھایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے توبہ کی، اللہ کی طرف واپسی کی۔ لہذا یہ ایک ورکشاپ تھی جس کا نتیجہ ہم آئندہ ماہ میں دیکھیں گے، جس کا نتیجہ ہم ان 11 ماہ میں دیکھیں گے کہ وہ ورکشاپ ہمارے اوپر کام کر گئی ہے یا نہیں کر کے گئی۔ جس طرح کوئی انسان کسی دورے پر چلا جاتا ہے، کسی ورکشاپ کے لیے جاتا ہے، تو سبھی انتظار میں رہتے ہیں کہ جب یہ اپنا ٹائم پورا کر کے آئے گا، اپنی ٹریننگ سے واپس آئے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس ٹریننگ کے ذریعے، اس ورکشاپ کے ذریعے، اس دورے کے ذریعے اس انسان کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اگر ہم کوئی تبدیلی نہ دیکھیں تو ہم اسے بعض اوقات تانا بھی دیتے ہیں کہ آپ نے تو 1-2 ماہ ضائع کیے، آپ نے کیا کیا ہے، ہمیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح یہ ورکشاپ تھی جس کا نتیجہ ان 11 ماہ میں ہمیں دیکھنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کے رخصت ہوتے ہی مسلمان بھی مساجد سے رخصت ہو جاتے ہیں، مساجد کے اندر وہ رونق نہیں رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح کسی گھر کے اندر مہمان آتے ہیں نا، مہمان، تو اس گھر کے بچے مہمان کے آتے ہی ان کے دل کو ایک دھڑکا لگ جاتا ہے، ایک خدشہ لگ جاتا ہے، ایک سوچ ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ مہمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، مستی کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں ایک سوال گھوم رہا ہوتا ہے کہ آپ کب واپس چلے جائیں گے، آپ نے کتنے دن اور رکنا ہے۔ تو مسلمانوں کے معاشرے میں محسوس ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کتنے دن اور رکیں گے، یا آپ کتنے دن اور مسجد کے مہمان رہیں گے، اس کے بعد 11 ماہ بعد ہماری ملاقات ہوگی۔ تو یہ سلسلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا مطمع نظر یہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس کو کرنے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی جائے، کیونکہ ہر کام مسلمان کا وہ عبادت بن سکتا ہے، اور عبادت اللہ کی جاتی ہے، کسی شخصیت کی یا کسی ٹائم پیریڈ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ 12 مہینے 24 گھنٹے دن رات ہر ٹائم ہم اسے اللہ مانتے ہیں، ہم اسے معبود مانتے ہیں، تو اس کی عبادت کسی ٹائم کی محتاج نہیں ہے۔ اس عبادت پر لانے کے لیے ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی ورکشاپ ہے، آپ واپس آ جائیں، لیکن اس کی عبادت پورا سال بلکہ پوری زندگی ہے۔ مومن کا جو نیکی کا سفر ہے وہ اس کی زندگی سے لے کر اس کی موت کے آخری سانس تک چلتا ہے۔ آخری سانس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے دم جس بندے کو کلمہ نصیب ہو جائے، آخری سانس میں وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ بھی ایک نیکی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی پر جب آ جائے اس کے بعد مستقل مزاجی اختیار کرے، پکا ہو جائے، اور اپنے دل کے اندر یہ عزم کر لے کہ وہ اس نیکی کے رستے کے اوپر اپنے آخری سانس تک رہے گا، اور یہی اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اے میرے نبی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے جب آپ اس پر عمل کر لیں، جب اس کو عمل میں لے آئیں، جب آپ اس کے اوپر کاربند ہو جائیں تو یہیں پر بس نہیں ہے۔ فاستقم کما امرت، اس حکم کو عمل میں لانے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، پکے ہو جانا ہے، مستقل مزاج بن جانا ہے۔ ومن تاب معک،
اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کو بھی یہی سبق دینا ہے، ان کو بھی یہی پیغام دینا ہے کہ جب نیکی پر آ جائیں فاستقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، ولا تطغوا، اس نیکی میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو کل پرسوں درس کے اندر بھی بیان ہوا تھا کہ شیبتنی ہود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو اشارہ ہے وہ اس آیت کی طرف ہے، فاستقم کما امرت، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ کسی عمل کے اوپر آ جائیں اس کے اوپر استقامت اختیار کر لیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی ہیبت کی وجہ سے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے ہود سورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کہ نیک عمل کر لینا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نیکی کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن پھر اس کے اوپر کاربند رہنا، اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس کے اوپر استقامت اختیار کر لینا، یہ مشکل عمل ہے، اور اتنا مشکل عمل ہے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے استقامت اختیار کرنے والوں کو، ڈٹ جانے والوں کو جو انعامات سے نوازنا ہے، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، قالوا ربنا اللہ، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کے اوپر آ گئے، اللہ کی عبادت کے اوپر رضامند ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ان کے انعامات کیا ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے، جب وہ سختی کا عالم ہوتا ہے، جب انسان پر جان کنی ہوتی ہے، جب انسان کے جسم سے ایک ایک سانس کر کے نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کے پور پور سے جان کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، لا تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا، اس نے صرف میری عبادت کو ملحوظ رکھا، میری خاطر زندگی گزاری۔ اب میں نے اسے کہا تھا کہ اگر عبادت کرے گا، اگر اللہ کے لیے مخلص ہو کر زندگی گزارے گا تو اس کا صلہ جنت کی صورت میں ملے گا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ہی میں ان فرشتوں کو پیغام دے کے بھیجتا ہوں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، میرے بندے کو جا کے بتا دو کہ جس اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا تھا وہ تمہارے لیے تیار ہے۔ پھر فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دوسری خوشخبری یہ دیں کہ اسے بتائیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی تیرا والی میں تھا اور آخرت کے اندر بھی تیرا والی میں ہوں، دنیا کے اندر بھی تیرا میں وارث تھا اور آخرت کے اندر بھی تیرا میں وارث ہوں، دنیا کے اندر تیری حفاظت کا ذمہ میں نے لیا تھا، آخرت کے اندر بھی تیری حفاظت میرے ذمے ہے، دنیا میں تو نے میری بات مانی، دنیا کے اندر کامیاب کرنا تجھے میرا ذمہ تھا، آخرت کے اندر بھی تیری کامیابی میرے ذمے ہے۔ کیوں؟ ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اللہ کی عبادت کے اوپر آئے تو اس کے اوپر استقامت اختیار کی، مستقل طور پر عبادت کے اندر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد مساجد سے غائب، یہ نہیں ہے کہ عید کا اعلان ہوا اور مسلمان غائب، مسلمانوں کے طور طریقے تبدیل، ان کی عبادات کا شیڈول تبدیل،
ان کے رسم و رواج تبدیل، ان کا اٹھنا جاگنا بیٹھنا تبدیل، سارا کچھ ختم، عبادات ختم۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے بندے نہیں چاہیے، ایسے عبادت گزار نہیں درکار۔ ربنا اللہ ثم استقام نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا دنیا کے اندر بھی تمہاری حفاظت میرا ذمہ، آخرت کے اندر بھی تمہاری حفاظت میرا ذمہ۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت کے اندر صرف حفاظت نہیں کروں گا، فرمایا جو خواہش دنیا کے اندر ہم نے کسی کے ساتھ بڑی محبت جتانی ہو نا، کسی کو احساس دلانا ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو ہم اسے زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ حکم کریں ایک دفعہ، اس سے آگے کہنا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ زبان سے نکال لیں، آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، زبان سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کے اندر ایک دفعہ خواہش پیدا کریں، خواہش کے پیدا ہوتے ہی آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ زبان سے نہیں نکالنا، مطالبہ نہیں کرنا میرے سامنے کہ اللہ جی مجھے یہ چیز درکار ہے، دل میں خیال لانا ہے، دماغ میں سوچنا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خیال آتے ہی فوراً چیز حاضر کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے، جو تم مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ساری چیزیں اس غفور اور رحیم رب کی طرف سے آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ کس کی؟ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جن لوگوں نے عبادت کی اور پھر اس عبادت کے اوپر ڈٹ گئے، جب اللہ کو الہ مان لیا تو پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، چند دنوں کے لیے الہ نہیں مانا، پوری زندگی کے لیے رب مان لیا، چند دنوں کے لیے معبود نہیں بنایا، پوری زندگی کے لیے معبود بنایا، چند دنوں کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں شروع کی بلکہ پوری زندگی کے لیے اس کا حکم سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک بات ایسی بتائیں، کوئی ایک بات، کوئی ایک حکم ایسا دے دیں کہ اس کے بعد مجھے آپ سے کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک بات ایسی بتا دیں کہ اس کے اوپر میں عمل کر لوں تو وہ میرے لیے کافی ہو جائے، میری نجات کے لیے، میری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، کوئی ایک بات بتا دیں اس کے بعد مجھے آپ سے دوبارہ کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، تو ٹھیک ہے جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہو نا کہ آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ثُمَّ اسْتَقِمْ، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو۔ اب کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں زکوٰۃ، کہاں حج، کہاں حسن سلوک، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، کہاں رشتہ داروں کے حقوق، کہاں انسان کا اچھا اخلاق، کہاں عدل و انصاف، کہاں حلال حرام، ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سمیٹ دی کہ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اب ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، جس چیز سے اللہ رب العالمین روکیں گے میں اس سے رکنے کے لیے تیار ہوں، جو اللہ حکم دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں۔ ثم استقم، فرمایا جب تمہارا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر اس کے اوپر دوام اختیار کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے کہ ایک حکم آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے، سب سے خوبصورت عمل وہ ہے ادومها، جس کے اوپر انسان دوام اختیار کر لے، جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لے، جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ عمل قلیل ہی ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں 20 30 نوافل، 40 نوافل، دن میں 4 5 سپارے پڑھ دیتے ہیں، جیسے رمضان ختم ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے فرض نماز بھی گئی، ایک رکوع کی تلاوت بھی گئی، ترجمہ بھی گیا، نمازیں بھی گئی، سنتیں بھی گئی، تلاوت بھی گئی، احکام بھی گئے، حلال حرام کی تمیز بھی گئی، سگریٹ بھی شروع، نسوار بھی شروع، پان بھی شروع، ساری چیزیں شروع،
سیدہ فرماتی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، تھوڑا عمل کر لیں لیکن اللہ کو محبوب وہ ہے کہ وہ آپ کی رگ رگ کے اندر شامل ہو جائے، آپ کو اس عمل کے بعد سکون نہ ملے، آپ کو اطمینان نہ ملے، آپ کی روح کو چین نہ میسر آئے جب تک آپ وہ عمل کر نہ لیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کا وہ چھوٹا عمل بھی کارگر ہے، لیکن آپ نے اگر تھوڑے ٹائم کے لیے بڑی بڑی عبادات کی ہیں لیکن وہ عبادات آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکی، آپ کی روح کا سکون نہیں بن سکی، ان کے بغیر بھی آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے، نہیں درکار ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ چیز درکار ہے جو آپ کو ربانی بنا دے۔ فرمایا کونوا ربانیین، اے میرے بندو ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ لیکن مسلمان رمضانی مسلمان بنتے ہیں، ربانی نہیں بنتے، چند دنوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں عبادات کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد سارا سال نظر نہیں آتے ہیں۔ بشر بن حافی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور رمضان ہوتے ہی اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بئس قوم یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ ایسے لوگ بہت برے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو پہچانتے تو ہیں لیکن صرف رمضان کے مہینے میں، اللہ رب العالمین کو مانتے تو ہیں لیکن صرف رمضان میں، اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف رمضان میں۔ یاد رکھیں کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ رب العالمین ایک مہینے کے لیے الہ ہے؟ کیا وہ ایک مہینے کے لیے معبود ہے؟ ہم کسی ٹائم پیریڈ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی شخصیت کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ شخصیت ٹائم ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کوئی ذات ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو دنیا کا بڑے سے بڑا، کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو، اس کی زندگی قیامت تک کے لیے نہیں ہوتی، ایک ٹائم تک ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ٹائم آ جائے انسان کے پاس، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، تھوڑا رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عبادت کو زندگی کے ساتھ جوڑا ہے، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، نہ ہی کسی ٹائم کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب و غریب کیفیت تھی، صحابہ کرام پزل ہو گئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا دین آگے چل سکے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا نام رہے گا، کیا اللہ کی عبادت اب بھی کی جائے گی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کی جاتی تھی۔ تو ان دنوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، فرمایا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ فرمایا لوگوں سن لو، جو لوگ اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے کرتے تھے، الا من کان یعبد محمدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ عبادت نہیں کرنی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فرمایا جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھتا تھا، جس بندے کی زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا تھا، فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کی عبادت کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کو کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی ٹائم کے ساتھ محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت رکھا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہی دین اسلام کی سربلندی رکھا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر ہماری نمازیں دین اسلام کی پہچان نہیں بنتی ہیں، اگر ہماری عبادات دین اسلام کی روح نہیں بنتی ہیں، اگر ہم غیر مسلموں کے لیے مثالی مسلمان نہیں بنتے ہیں، تو ہماری عبادات کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے روزے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے روزوں نے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا نہیں کیا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا، تو روزے کام نہیں آئے۔ کیوں؟
کیونکہ قرآن کا یہی فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا مقصد بھی قرآن میں یہی بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد تھا تقوی حاصل کرنا، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا۔ اب رمضان کے ختم ہونے کے بعد انسان کے لیے کچھ معیارات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جانچتا ہے کہ کیا وہ اللہ رب العالمین کے مقصد کو حاصل کر پایا ہے یا نہیں کر پایا۔ ان مقاصد کے اندر، ان معیارات کے اندر پہلا معیار جو ہے انسان کے لیے وہ نماز فجر ہے۔ ہم رمضان مبارک میں سحری کے لیے جاگتے ہیں اور جا کر نماز فجر ادا کر لیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو سحری کھا کر دوبارہ سو جاتے ہیں، نماز فجر کی نہیں نصیب ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب نماز فجر یہ ہمارے تقوی کا، ہماری للہیت کا، ہماری استقامت کا رمضان کے بعد پہلا امتحان ہے کہ رمضان میں تو چلو شیطان باندھ آ گیا، رمضان میں تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں آ گئی، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رمضان میں اللہ رب العالمین نے برائی کے رستوں کو روک دیا، اس لیے روکا کہ آپ وہ رستہ ہی بھول جائیں، آپ کے دل کے اندر صرف نیکی کا رستہ رہ جائے۔ اب رمضان ختم ہو گیا، جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم وہ برائی کا رستہ بھول گئے ہیں یا اب بھی ہمیں یاد ہے۔ اگر تو ہم رمضان کے بعد فجر کی نماز کا اسی طرح اہتمام کرتے ہیں جس طرح ہم رمضان میں کیا کرتے تھے، تو سمجھ جائیں کہ ہم نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی ٹائم کی عبادت نہیں کرنی، وقت کی عبادت نہیں کرنی ہے، شخصیت کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر ہماری نمازوں کی صورتحال رمضان کے بعد بدل جائے تو مطلب ہم نے ایک ٹائم کی عبادت کی ہے، ہم نے ایک وقت کی عبادت کی ہے، ہم نے ایک وقت کا لحاظ رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا پاس اور لحاظ اور وقار نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لیس المنافقین لیس اثقل علی المنافقین من الصلاۃ الفجر والعشاء، کہ منافقین پر، منافق آدمی پر عشاء اور فجر کی نماز سے بھاری دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری منافق آدمی کے اوپر دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے سمیت ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی، رمضان مکمل ہونے کے بعد ہی ہر انسان اپنا اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ اللہ رب العالمین کے مقصد کے اوپر ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی عبادات کی روٹین رمضان والی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ نماز کے ساتھ اتنا مستقل مزاج ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی فجر کی روٹین ہے وہ یا نہیں ہے، بدل گئی ہے، کیا اس کی تلاوت کی روٹین وہ ہے یا بدل گئی ہے، کیا اس کے ذکر اذکار کی روٹین وہ ہے یا بدل گئی ہے، اس کو ذکر کے ساتھ جو چاشنی، جو لذت، جو اطمینان، جو سکون، جو اس کی روح کو سکون ملتا تھا، اب بھی وہ اس کے علاوہ بے چین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سمجھے کہ وہ ذکر اذکار، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ اذکار اس کے دل کے اندر بس گئے ہیں اور اس کی عبادات کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر دل کے اندر نہیں بسے تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کا ذکر اذکار اور 10 سپاروں کی تلاوت یہ میرا ناشتہ ہے، جب تک میں یہ ناشتہ نہیں کر لیتا میری روح کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، جسم کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب تک صبح کے اذکار اور 10 سپاروں کی تلاوت میں نہیں کر لیتا میری روح کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، میرا ناشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اگر فجر رہ گئی ہے تو پورا دن اس کے دل کے اندر کسک رہے، اسے احساس رہے کہ یار میری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، میں نے کچھ نہ کچھ بہت بڑی چیز مس کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، میں نے کوئی بہت بڑا موقع گوا دیا، میرا کوئی قیمتی خزانہ کھو گیا ہے، تب آپ کے دل کے اندر احساس ہے۔ لیکن اگر نماز رہنے کے بعد فکر ہی نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، خیال تک نہیں آیا کہ میری روٹین کے اندر تبدیلی آ گئی ہے اور جسم کو اس کا احساس تک نہیں ہوا، تو پھر مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو فجر کی نماز اپنی استقامت کو جانچنے کے لیے رمضان کے بعد پہلا پیمانہ ہے، پہلا معیار ہے، پہلی کسوٹی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی،